میری چھوٹی بہن بہت تیز ترار لڑکی تھی. وہ جو سوچتی اس پر عمل بھی لازمی کرتی. چھوٹی ہونے کے ناطے گھر والے اس کی ہر ضد پوری کرتے تھے اور یوں آہستہ آہستہ وہ ضدی اور خود سر ہوتی چلی گئی. لیکن وہ مجھ سے بہت پیار کرتی تھی اور میں بھی اسے اتنی ہی اہمیت دیتی تھی. لوگ کہتے ہیں بہن ہی بہن کا گھر اجاڑتی ہے، اور یہ بات سچ ہے، مگر میں اس پر یقین نہیں کرتی تھی. میں اپنی بہن پر اپنی جان بھی وار سکتی تھی، لیکن میری بہن نے میرا ہی سر جھکا دیا. وہ بہن جس پر میں اندھا اعتبار کرتی تھی، اس نے مجھے ایسے اندھے کنویں میں پھینکا جس سے باہر نکلنا ناممکن تھا. آخر میری بہن نے ایسا کیا کیا، یہ آج میں آپ کو اپنی زبانی سناتی ہوں. یہ 2 سال پہلے کی بات ہے، جب گھر میں میری شادی کی تیاریاں چل رہی تھیں. میری بہن مجھ سے 2 سال چھوٹی تھی. گھر والے ابھی اس کی شادی نہیں کرنا چاہتے تھے. سردیوں کا موسم تھا، راتیں لمبی ہوتی تھیں. میرے لیے جس لڑکے کا رشتہ آیا وہ کافی اچھا تھا. میں نے اسے ابھی تک دیکھا نہیں تھا، جبکہ میری بہن نے مجھ سے پہلے اس کی تصویر دیکھ لی تھی اور وہ بار بار مجھ سے کہتی تھی کہ تم بہت خوش نصیب ہو، تمہیں اچھا لڑکا مل گیا ہے. جب سے میری بہن نے میرے ہونے والے شوہر کی تصویر دیکھی تھی، وہ تھوڑی خاموش ہو گئی تھی. وہ پہلے کی طرح بڑھ چڑھ کر شادی کی تیاریوں میں حصہ نہیں لے رہی تھی، اور نہ پہلے کی طرح پرجوش تھی، بلکہ وہ چڑچڑی سی ہو گئی تھی. مجھ سے بھی ٹھیک سے بات نہیں کرتی تھی. میں نے اسے پوچھنے کی کئی بار کوشش کی، لیکن اس نے انکار کر دیا اور کچھ نہ بتایا. پھر مجھے یہی لگا کہ میری شادی ہو رہی ہے، شاید اسی لیے وہ اداس ہے. لیکن میں نہیں جانتی تھی کہ میری ناک کے نیچے کیا کھیل رچایا جا رہا ہے. شادی کی تیاریاں تقریباً مکمل ہو چکی تھی. میں اپنی جگہ مطمئن تھی، اور پھر سسرال کی جانب سے اچانک ملنے والی خبر نے سب کے ہوش اڑا دیے. دراصل شادی سے 10 دن پہلے اچانک لڑکے والوں نے شادی سے انکار کر دیا. یہ بہت بڑی خبر تھی. لڑکے والوں کا کہنا تھا کہ انہیں بڑی نہیں بلکہ چھوٹی لڑکی چاہیے. یعنی انہوں نے مجھے ٹھکرا کر میری چھوٹی بہن کا رشتہ مانگ لیا تھا. میرے لیے یہ بہت رسوائی کی بات تھی. میں جو اپنا ذہن بنا چکی تھی کہ اب میری شادی ہونی ہے، میرے سارے خواب چکنا چور ہو گئے تھے. میں شاید رسوائی کے ڈر سے خود کے ساتھ کچھ غلط کر لیتی، لیکن پھر اچانک میرے ہونے والے شوہر نے خود آگے بڑھ کر یہ کہا کہ اسے مجھ سے ہی شادی کرنی ہے، میری چھوٹی بہن سے نہیں. میرے اٹکے ہوئے سانس تھوڑا سا بحال ہوئے، جبکہ چھوٹی بہن اس سارے معاملے کے دوران خاموش تھی، جیسے اسے کسی بات سے فرق ہی نہ پڑا ہو. ایک طوفان آیا اور پھر گزر گیا. سب کچھ پھر سے ٹھیک ہوا تو شادی کی تیاریاں ایک بار پھر سے شروع ہو گئیں. وقت گزرتا گیا اور وہ دن بھی آ گیا جب میری رخصتی تھی. لیکن میری رخصتی کے وقت میری بہن غائب تھی. مجھے یہی لگا کہ مجھے رخصت ہوتے دیکھ نہیں سکتی، اسی لیے کہیں چھپ گئی ہوگی. میں اسے ملنا چاہتی تھی، اس کو گلے لگانا چاہتی تھی، پر اس کی ضد کے سامنے مجھے اپنی خواہش کو دل میں ہی دبانا پڑا. اور پھر میں رخصت ہو کر اپنے سسرال آ گئی. سب کچھ اچھا تھا. میرا شوہر واقعی ایک اچھا انسان تھا. وہ وجاہت اور ذہانت دونوں میں با کمال تھا. چند دنوں میں ہی دل و جان سے اپنے شوہر پر میں فدا ہو چکی تھی. جب میں میکے آئی تو میری سہیلیوں نے کہا کہ اتنا خوبصورت شوہر ہے تمہارا، اس پر نظر رکھنا، یہ نہ ہو کہ ہاتھوں سے نکل جائے. میں نے کسی کی باتوں پر کان نہیں دھرے. مجھے اپنے شوہر پر بھروسہ تھا، پر میں شاید اندھا یقین کر کے غلطی کر گئی تھی. شادی کے کچھ دنوں تک میری بہن مجھ سے کھینچی کھینچی سی رہی. وہ میرے شوہر سے بھی ٹھیک سے بات نہیں کرتی تھی. لیکن پھر ایک دن اچانک وہ بنا بتائے میرے گھر آ گئی اور میرے شوہر کو دیکھ کر کہنے لگی، میں بھی آپ کی کچھ لگتی ہوں، آخر تھوڑا بہت حق تو میرا بھی ہے آپ پر. میں اور میرا شوہر اسے دیکھ کر بہت خوش ہوئے، اور میرے شوہر نے ہنستے ہوئے اسے کہا کہ ہاں، یہ بھی تمہارا اپنا گھر ہے، جب چاہو تم یہاں آ سکتی ہو، رہ سکتی ہو. میں بھی اپنی بہن کو دیکھ کر خوش ہو گئی تھی کہ آخرکار اس نے گھر سے قدم باہر نکال ہی لیا. میں اس بات پر خوش تھی کہ چلو میری بہن کی ناراضگی ختم ہو گئی. میری بہن نے میرے شوہر سے خوب باتیں کی اور یوں ان کے درمیان بے تکلفی بڑھتی چلی گئی. میری بہن ہر وقت ہنستی مسکراتی رہتی. اس کے آنے سے گھر میں رونق سی ہو گئی تھی. وہ اور میرا شوہر آپس میں خوب باتیں کرتے. 1-2 دن تو میں سب کو دیکھتی رہی، لیکن پھر اچانک مجھے کبھی کبھی اپنا آپ اضافی سے لگنے لگ جاتا. ایسا لگتا جیسے میں ان دونوں میں کباب کی ہڈی بنی ہوئی ہوں. 1 ہفتہ رہنے کے بعد میری بہن چلی گئی. اس کے جانے کے بعد شوہر کافی اداس ہو گیا. وہ بار بار میری بہن کا ذکر کرتا اور کہتا کہ تمہاری بہن کے جانے کے بعد گھر خالی سا ہو گیا ہے، سب سونا سونا سا لگ رہا ہے. لیکن میں عقل کی اندھی تھی. کاش میں اس وقت اپنے شوہر کی باتوں پر دھیان دے پاتی. میں نے محسوس ہی نہیں کیا کہ میرا شوہر میری بہن کو یاد کر رہا ہے. اسے اس کی عادت ہو چکی ہے. میں تو یہی سمجھتی رہی کہ میرا شوہر میری بہن کو اپنی بہن سمجھتا ہے.
پر یہ میری خام خیالی تھی جو بہت جلد دور ہو گئی۔ 10 دنوں بعد میری بہن پھر آ گئی اور کہنے لگی میرا تو گھر میں دل ہی نہیں لگ رہا، اسی لیے میں یہاں آ گئی ہوں۔ میرا شوہر اسے دیکھتے ہی کھل اٹھا، جبکہ مجھے اس بار اپنی بہن کا آنا اچھا نہیں لگا۔ میں اپنے شوہر کے ساتھ اکیلے وقت بتانا چاہتی تھی، جبکہ بہن نے آ کر سب گڑبڑ کر دی۔ میرا شوہر مجھے ایک بار پھر سے بھول گیا۔ وہ میری بہن کے آنے پر مجھے نظر انداز کرنے لگا۔ وہ دونوں خوب باتیں کرتے، ہنستے مسکراتے۔ میرا شوہر اسے گھمانے بھی لے کر جاتا، اکثر تو مجھے گھر پر ہی چھوڑ جاتا اور کہتا تم ہمارے آنے تک اچھا سا کھانا بنا لینا، اور میری بہن کہتی کہ باجی کو تو باہر گھومنے پھرنے کا شوق ہی نہیں، اور یوں میں اکیلی رہ جاتی۔ لیکن میری جو حالت اس وقت ہوتی تھی وہ ناقابل بیان تھی۔ میری آنکھیں آنسوں سے بھر جاتی جنہیں میں اندر ہی اندر پی جایا کرتی تھی۔ میں ایک نئی نویلی دلہن تھی، لیکن میرے شوہر کو مجھ سے زیادہ میری بہن کا خیال تھا، اس کی پرواہ تھی۔ مجھے اپنے شوہر کا اپنی بہن کی جانب اتنا متوجہ ہونا بالکل بھی برداشت نہیں ہو رہا تھا۔ سب کچھ اپنی آنکھوں سے دیکھتی تو شدید ڈپریشن ہوتا، مگر زبان سے کچھ بھی نہیں کہہ پاتی تھی۔ کہیں رات کو جا کر اسے میرا خیال آتا۔ میں نے گھر امی سے بات کی اور کہا کہ اب چھوٹی بہن کی شادی کر دیں۔ امی نے بتایا کہ ایک رشتہ آیا ہوا ہے۔ میں نے فوراً کہا کہ اگر لڑکا اچھا ہے تو ہاں کر دیں، اور پھر میری بہن کا رشتہ پکا ہو گیا۔ لیکن میری بہن خوش نہیں تھی۔ وہ چیختی چلاتی رہی اور منع کرتی رہی کہ مجھے ابھی شادی نہیں کرنی، پر امی نے اس کی ایک نہ سنی۔ اچھا رشتہ بھلا وہ ہاتھ سے کیسے جانے دیتی؟ اور پھر میری بہن کے لاکھ چیخنے چلانے کے باوجود اس کی شادی کر دی گئی، اور میں نے سکھ کا سانس لیا۔ لیکن مجھے نہیں پتا تھا کہ میرا یہ سکھ عارضی ہے۔ میری بہن کبھی میرا پیچھا نہیں چھوڑنے والی تھی۔ جس دن میری بہن کی شادی ہوئی اس دن میرا شوہر بہت اداس تھا۔ کہنے لگا تمہاری بہن کو پتہ نہیں اب اس کا شوہر یہاں آنے بھی دے گا کہ نہیں۔ مجھے شوہر کی باتوں پر بڑا غصہ آیا، لیکن میں پی گئی، کیونکہ میں اپنے گھر کا ماحول خود اپنے ہی ہاتھوں خراب نہیں کرنا چاہتی تھی۔ مجھے پورا یقین تھا کہ میری بہن اس بار یہاں نہیں آئے گی، لیکن اگلی صبح ہم پر قیامت ٹوٹ پڑی۔ میری بہن کا شوہر دل کا دورہ پڑنے سے مر گیا۔ یہ ایسی دل دہلا دینے والی خبر تھی کہ میں تو ساکت رہ گئی۔ میری بہن جو ایک رات کی دلہن تھی وہ اب بیوہ ہو چکی تھی۔ میں نے اسے روتے ہوئے دیکھا اور سہارا دیا۔ حقیقت تو یہی تھی کہ مجھے دھڑکا لگا ہوا تھا کہ اب پھر سے میری بہن میرے گھر آنے جانے لگے گی۔ مجھے بہن کے گھر سے زیادہ اب اپنے گھر کی فکر تھی۔ میرا شوہر میری بہن کی حالت دیکھ کر پریشان ہو گیا۔ میری بہن نے اپنی عدت بھی پوری نہیں کی اور وہ باہر آنے جانے لگی۔ مجھے اب اپنی بہن پر غصہ آتا، مگر شادی کا لیبل لگتے ہی اب وہ پہلے سے زیادہ ضدی اور ہٹ درم ہو گئی تھی۔ آہستہ آہستہ مجھے محسوس ہونے لگا کہ میری بہن جو دکھتی ہے وہ ویسی نہیں ہے۔ میرے شوہر نے میری بہن سے کہا کہ اب تم ہمارے گھر آ جاؤ اور آرام سے رہو، جبکہ میری بہن نہ جانے کون سا کھیل کھیل رہی تھی۔ کچھ دن گزرے، پھر سے پرانا سلسلہ شروع ہو گیا۔ میری بہن پھر سے میرے گھر آنے جانے لگی، اور اب تو میرا شوہر میری بہن کی زیادہ پرواہ کرنے لگ گیا تھا۔ وہ جب بھی آتی تو میرا شوہر پھولے نہ سماتا۔ میں نے ایک دو بار جب شوہر کو سمجھانے کی کوشش کی تو اس نے یہی کہا کہ وہ تمہاری بہن ہے اور اس کے ساتھ اتنا بڑا حادثہ ہوا ہے، شادی کی اگلی صبح شوہر مر گیا، اسی لیے میں اس کی پرواہ کرتا ہوں، اور کوئی بات نہیں ہے، تم پریشان مت ہوا کرو۔ مجھے شوہر کی باتیں ہضم نہیں ہوتی تھی، کیونکہ شوہر کا رویہ مجھے سب سمجھا دیتا تھا۔ پہلے تو شوہر رات میرے ساتھ ہی گزارتا تھا، پر اب جب میری بہن آتی میرا شوہر رات کو کمرے سے غائب ہوتا۔ یہ دیکھ کر میرا خون جل اٹھتا، پر میں کچھ کر نہیں سکتی تھی، ورنہ شوہر سمجھتا کہ میں اپنی ہی بہن پر شک کر رہی ہوں۔ لیکن سچ بات تو یہ ہے کہ ایک عورت اپنے شوہر کو نہیں بانٹ سکتی، اور نہ وہ یہ برداشت کر سکتی ہے کہ اس کا شوہر اس سے زیادہ کسی دوسری عورت کے ساتھ وقت گزارے، کسی دوسری عورت کو اپنی بیوی سے زیادہ اہمیت دے، چاہے وہ اس کی سالی ہی کیوں نہ ہو۔ یہ تب کی بات ہے جب میری بہن آئی ہوئی تھی۔ رات کو میری آنکھ کھلی تو شوہر بستر سے غائب تھا۔ میں اٹھ کر باہر آئی تو یہ دیکھ کر ہوش اڑ گئے کہ شوہر میری بہن کے ہاتھ تھامے باہر بیٹھا تھا۔ تھوڑی دیر بعد اس نے زیتون کے تیل کی بوتل اٹھائی اور اس کے سر کی مالش کرنی شروع کر دی۔ ہلکی ہلکی روشنی میں وہ دونوں مجھے واضح نظر آ رہے تھے۔ میری بہن رو رہی تھی اور میرے شوہر سے کہہ رہی تھی کہ وہ اپنی بیوی یعنی مجھے طلاق دے دے۔ یہ سن کر مجھے تو سکتہ ہی ہو گیا، بھلا بہنیں ایسی ہوتی ہیں؟ جبکہ میرا شوہر اس کا ہاتھ تھامے اسے چپ کروا رہا تھا اور کہہ رہا تھا کہ میں تمہاری بہن کو طلاق نہیں دے سکتا اور نہ تم سے شادی کر سکتا ہوں۔ اگر تم چاہو تو میں تمہیں الگ گھر لے کر دے دوں گا، تم وہاں رہ لینا۔ یہ سن کر میرا مان ہی ٹوٹ گیا،
लेकिन मेरी बहन ने जो अगली बात की उसे तो सुनकर मेरी रीढ़ की हड्डी में सनसनी दौड़ गई। मेरी बहन मेरे शौहर से कह रही थी कि मैं तुम्हारे लिए अपने शौहर को मार दिया है और तुम अपनी बीवी को नहीं छोड़ सकते। ये सुनकर मेरी चीख उभरी। अगर मैं बरवक्त अपने मुंह पर हाथ न रखती तो उन दोनों को पता चल जाता कि मैंने उनकी बातें सुन ली हैं और मजीद कुछ सुनने की हिम्मत नहीं थी मुझ में। ये सुनकर मैं अपने कमरे में आ गई और बैठकर बुरी तरह से रोने लगी। मुझे यकीन नहीं हो रहा था कि मेरी बहन इस हद तक गिर सकती है और मेरा शौहर, या खुदाया, मेरा शौहर वो भला ऐसे कैसे कर सकता है? वो मेरे होते हुए कैसे मेरी बहन से इश्क लड़ा सकता है? मैं सोच रही थी लेकिन कुछ समझ नहीं आ रहा था। एक दो बार मुझे खौफ भी आया कि कहीं मेरी बहन मुझे ही न मार डाले। अब मेरा दिल तेजी से धड़क रहा था। थोड़ी देर के बाद मुझे आहट सुनाई दी तो मैं सोती बन गई। मेरा शौहर खामोशी से आया और लेट गया। उसे लगा शायद मैं सो रही हूँ, लेकिन मेरी तो सारी उम्र की नींदें ही उड़ गई थी। मैं जागती रही और रोती रही। आंसू रुकने का नाम नहीं ले रहे थे। मौसम तो शाम से ही खराब था, अब बारिश होने लगी थी। शौहर आराम से सोया हुआ था। कुछ देर बाद मुझे आहट की आवाज़ आई। मैंने देखा तो बहन को कमरे में दाखिल होते पाया। उसके हाथ में लोहे का रॉड था। मेरा दिल उछलकर हलक में आ गया। वो मेरे शौहर के सरहाने खड़ी थी और उसका चेहरा गुस्से से लाल भभूका हुआ पड़ा था। वो दांत जबाते हुए बोली कि अगर तुम मेरे नहीं हो सकते तो तुम्हें जिंदा रहने का भी कोई हक नहीं। वो हिजानी अंदाज में चिल्लाई। इससे पहले कि वो लोहे का रॉड मेरे शौहर पर या उसके सर पर मारती, मैं जल्दी से उठी और लकड़ी की कुर्सी उठाकर उसके सर पर दे मारी। एक चीख की आवाज़ आई। चीख की आवाज़ सुनकर शौहर भी उठ बैठा, जबकि मैं पूरी तरह पसीने से भीग चुकी थी। मैं बैठकर रोने लगी कि ये मैंने क्या कर दिया। मेरा पूरा जिस्म बुरी तरह से कांप रहा था। मेरी बहन थोड़ी देर तड़पने के बाद साकित हो गई। मेरे शौहर ने जब ये देखा तो जल्दी से उसको उठाकर बेड पर लिटाया और पुलिस को फ़ोन कर दिया। इसके बाद उसने मुझसे कहा कि तुम पुरसुकून हो जाओ, तुम्हें कुछ नहीं होगा। और फिर मेरे शौहर ने जो कुछ पुलिस को बताया उसे सुनकर मैं साकित रह गई। मेरे शौहर ने मेरा कत्ल अपने सर ले लिया और मेरी बहन, वो नॉर्मल नहीं रही थी बल्कि साइको हो चुकी थी। मेरी शादी से पहले रिश्ता भी उसने तोड़वाने की कोशिश की थी। मेरे शौहर को ये सब पता था। मेरा शौहर पेशे के एतबार से डॉक्टर था जो जहनी मरीजों का इलाज करता था। शौहर बहुत पहले ही ये बात जान चुका था कि मेरी बहन जहनी आर्जे की मरीज है, इसीलिए वो मेरी बहन के साथ ज्यादा वक्त बिताता था ताकि वो नॉर्मल हो सके। लेकिन मेरी बहन ने तो अपने ही शौहर को मार दिया और उसकी वजह ये थी कि वो मेरे शौहर को पसंद करती थी। जब से उसने मेरे शौहर की तस्वीर देखी थी वो उसे दिल दे बैठी थी और अब वो मुझे मारना चाहती थी, पर मेरे शौहर ने उसे समझाना चाहा। आहिस्ता आहिस्ता उसका इलाज करने लगा, लेकिन मेरी बहन ने तो उल्टा ही उसे मारने की कोशिश की। मेरे शौहर ने पुलिस वालों को शुरू से अब तक जो भी हुआ सब बता दिया। मेरे शौहर ने कहा कि उसने अपनी जान बचाने के लिए ये सब किया। इसके बाद मेरे शौहर को 5 साल की सजा हुई। मेरा शौहर अभी भी जेल में है और मैं सोचती हूँ कि आखिर मेरी बहन को ये सब करके क्या मिला। वो खुद तो मर गई मगर बाकियों की जिंदगी भी तबाह कर गई। हसद और जलन ऐसी चीज है जिससे इंसान अपना ही नुकसान करता है, और सच कहा जाता है कि औरत ही औरत की सबसे बड़ी दुश्मन है। ये मेरी सगी बहन ने साबित कर दिया था।